سے جسٹس بندیال صاحب تک کا نیٹ ورک اور جنرل فیض سے وہ سہولت کار جو 9-10 مئی کو سہولت کاری اس کو میسر کرتے رہے، اور پھر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ویڈیو کوئی دکھائی جائے تو میں اس سے اندازہ کروں گا، ادارہ مجھے انویسٹیگیٹ کر کے بتائے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے بھی نہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ 9-10 مئی کے بعد ادارے نے اپنے جرنل سے میجر تک کے خلاف جو ایکشن لیا سہولت کاری کے ثبوت آنے پہ، کیا وہ غلط ایکشن تھا؟ اور اس کے بعد بھی اگر کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر آج جو فوجی عدالتیں ہیں اس پہ سٹے ہے، کیا پاکستان کے آئین قانون کے مطابق فوجی عدالتوں میں دہشت گردوں کے ٹرائل نہیں ہوتے رہے؟ اور آج اگر 9-10 مئی کو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں یا پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے ماسٹر مائنڈ جو ہیں یا پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کی دعوت دینے والے جو ذہن ہیں، اگر آپ ان کو پاکستان دشمن لوگوں کی طرح، دہشت گردوں کی طرح ان عدالتوں میں ٹریٹ نہیں کرنا چاہتے، نہیں ہونے دینا چاہتے، تو بھائی سپریم کورٹ کو، آج کی سپریم کورٹ کو چاہیے ایک فیصلہ دے دے کہ فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1 سال گزر گیا اور آج 1 سال کے بعد اس سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر یہ فیصلہ 1 سال پہلے ہو جاتا، سٹے نہ ہوتا، تو پھر آج کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ جناب 9-10 مئی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا مجھے ویڈیو دکھائیں، مجھے بتائیں کہ کب حملہ ہوا۔ تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی پھر سے کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جسٹس ثاقب نثار کا اور جنرل فیض کا نیٹ ورک ٹوٹا نہیں ہے، اور اگر وہ نیٹ ورک ٹوٹا ہوتا تو آج اس کو یہ بات کہنے کی جرت نہ ہوتی، اور آج پاکستانی قوم جو ہے، یہ بات درست ہے کہ 2 وقت کی روٹی، یہ بات درست ہے گیس بجلی کے بل دینے کی سخت نہیں ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی حادثے کا سبب چیزیں بن سکتی ہیں اگر ان کو ڈریس نہ کیا گیا، اگر یہ حقائق قوم کے سامنے نہ رکھے گئے کہ اس کا اصل قصوروار کون ہے اور اس کو معافی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اگر صرف 9-10 مئی ہوا ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، جن کو آپ نے نشانہ بنایا وہ معافی شاید دے دیتے، مگر جن کے مجسمے آپ نے فخر کے ساتھ چوکوں چراہوں میں نصب کروائے کہ یہ ہمارے شہداء ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ پاکستان کے محافظ ہیں، ان کو توڑو گے تو ان کے خاندانوں سے کون معافی مانگے گا؟ اور اس قوم کو
ان کے ٹوٹنے سے جو زخم آئے وہ کون بھرے گا؟ اور یہ کس کا اختیار ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے کو آپ وہ دیسی مرغی تو دے سکتے ہو، آپ اس کو جیل کے اندر وہ تمام سہولتیں جو 5 اسٹار ہوٹل میں کسی مہمان کو دی جا سکتی ہیں عالمی قوتوں کے اشارے یا دباؤ پہ دے سکتے ہو، مگر آپ کو یہ معافی کوئی نہیں دے سکتا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کی جو ذہن سازی کی گئی، جو پاکستان کی معیشت اور معاشرت برباد کر دی گئی، اس کا کوئی آپ کو معافی نامہ لکھ کے دے دے۔ مگر میں یہ کہوں گا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ کبھی دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں ہوتی ہیں، مگر جو احتجاج پرتشدد ہو وہ یا تو اس ریاست میں معیشت، معاشرت برباد کر دیتا ہے یا وہ ریاست ٹوٹ جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر جب جب پرتشدد احتجاج کروایا گیا، وہ 1977 کا ہو، وہ 2014 کا ہو، وہ 9 مئی کے حملے ہوں، جب جب ہوا، وہ 1971 کیوں نہ ہو، جب جب ہوا پاکستان کے اندر بربادی آئی، پاکستان 2 لخت ہوا۔ مگر آج میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس شخص کو آئین قانون کے مطابق آپ نے سزا نہ دی، اگر آئین قانون مقبولیت کی طرف لپکا، اگر طاقتور حلقے عالمی قوتوں کے دباؤ میں آ کر اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، تو کیا بنگلہ دیش کے آج کے نوجوان، آج کے لوگ جو وہاں بھی احتجاج میں پاکستانی پرچم لہراتے رہے، پاکستان زندہ باد کہتے رہے، اگر ان کو کئی دہائیوں کے بعد احساس ہوا جو اس وقت ہم بات کرتے تھے، تو کیا خدا نہ خواستہ اس کے کہ یہ باہر جو ہے وہ لاڈلا ہے، باہر کی قوتوں کا پیارا ہے، جن سے پیسہ لینا ہے، تو پھر یا پیسہ رکھ لو یا ملک رکھ لو، یا آنے والی نسلوں کو پاؤں پہ کھڑا کر لو یا آنے والی نسلوں کو غلام بنا دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی سائفر کا کوئی سہارا لے کے مقبول بنا دیا جائے اور کبھی کانگریس میں قرارداد منظور کروا کے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور کہا جائے پاکستانی نوجوانوں کو کہ دیکھیں یہ دنیا میں کتنا مقبول ہے، بتایا جائے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ اس سے کیا حاصل ابھی کرنا چاہتے ہیں جو 4 سالوں میں نہ کر سکے، بتایا جائے 4 سالوں میں اس نے کیا کھلواڑ پاکستان کے اندر کیا اور کیا بچ گیا ہے جس کی بربادی یہ چاہتا ہے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ معافی ایک واقعے میں کسی سے مانگ سکتے ہو، مگر جب جرموں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ 75 سالوں میں پاکستان کے اندر نہ کوئی جماعت کے نام پہ دہشت گردی کر سکا اس قدر، اور نہ شاید کر سکے گا، اگر اس پہ کوئی معافی دے گا تو پاکستانی قوم اس کو معاف نہیں کرے گی۔